الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، آج 14واں روزہ چل رہا ہے اور میں آپ کی خدمت میں درس رمضان کا 14واں پارٹ لے کر حصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کے درس میں میں جو مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کثرت النساء فی النار، یعنی جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں ہوگی۔ ہم نے اور آپ نے کئی بار ممکن ہے یہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں زیادہ مجھے عورتیں نظر آئیں۔ تو آئیے آج ہم ان احادیث کو دیکھتے ہیں جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے جہنم میں جانے کے وجوہات بیان فرمائے ہیں۔ عن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قمت على باب الجنہ فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، رواہ البخاری۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت غریب اور محتاج لوگوں کی تھی۔ مالدار لوگ جنت کے دروازے پر ہی روک لیے گئے، جبکہ جہنم میں جانے والے مالدار لوگوں کو پہلے ہی جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ پھر میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا، جہنم میں داخل ہونے والوں میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلعت فی الجنة فرأيت اکثر اہلها الفقراء واطلعت فی النار فرأيت اکثر اہلها النساء، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا تو ان میں اکثریت فقراء کی تھی، اور جہنم میں دیکھا تو ان میں سے اکثریت عورتوں کی تھی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ ان دونوں حدیث میں دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں جانے والے، بلکہ سب سے پہلے جانے والے مساکین ہیں، فقراء ہیں، جو مالداروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَانَ عَامَّةَ مَن دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ، اکثریت جنت میں پہنچنے والے غریب اور محتاج لوگوں کی تھی، جبکہ ابھی مالدار لوگ جنت کے دروازے پر روک لیے گئے تھے۔ اور جب میں نے جہنم کو دیکھا تو فَإِذَا عَامَّةُ مَن دَخَلَهَا النِّسَاء، تو اس میں زیادہ تر عورتوں کی تعداد تھی جو پہنچی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں بھی آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا جھانک کر اور جہنم کو دیکھا
تو جنت میں فقراء کی تعداد زیادہ ہے اور جہنم میں عورتوں کی زیادہ یعنی عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آخری عورتیں جہنم میں کیوں اس قدر جائیں گی؟ مالدار اور فقراء کا فرق تو معلوم ہے، چونکہ فقراء و مساکین کے پاس زیادہ مال نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کا معاملہ حساب و کتاب میں بھی بہت آسان ہوگا روز قیامت۔ اگر وہ نیک ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، تو قیامت کے دن وہ مالداروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے 500 سال پہلے چلے جائیں گے، اور مالدار لوگ روک لیے جائیں گے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال دیا ہے تو ان کا حساب و کتاب بھی زیادہ لیا جائے گا۔ لیکن عورتوں کی کثرت جہنم میں آخر کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ وجہ بھی بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء، کہ میں نے آج جہنم کو دیکھا اور جہنم کا ایسا بھیانک منظر میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی میں نے اس طرح جہنم کا منظر نہ دیکھا تھا۔ ورأيت أكثر أهلها النساء، اور میں نے دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں۔ قالوا بما یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیوں؟ قال بکفرہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ناشکری کی وجہ سے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا یکفرن باللہ، اے اللہ کے رسول کیا وہ اللہ تعالی کی ناشکری کرتی ہیں؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، نہیں بلکہ یہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی عورت پر زمانے بھر کے احسان بھی کر دے لیکن پھر کبھی اس عورت کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو کہنے لگتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی پائی ہی نہیں۔ یہی وہ جملہ ہے، یہی وہ چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گی، کہ اپنے شوہروں کی ناشکری اور احسان فراموشی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے چلنا، لیکن نہیں ناشکری بھی کرنا اور ساتھ ساتھ احسان فراموشی بھی کرنا، کہ زندگی بھر خیر و بھلائی شوہر سے مل رہی ہے لیکن ایک بار اگر ان کی خواہش کی عدم ادائیگی ہوئی تو پھر سمجھو قیامت ٹوٹ گئی، اور زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے عورت جہنم میں جا گرتی ہے، والعیاذ باللہ۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کے خطبے میں بھی ایسی ہی بات بیان فرمائی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ تشریف لائے۔ فمر علی النساء، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا، خواتین کے پاس سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو فرمایا
یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، بہت زیادہ صدقات اور خیرات کرو، اس لیے کہ میں نے ہی دیکھا کہ تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ فقلنا وبما یا رسول اللہ، عورتوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول آخر ایسا کیوں، ہماری تعداد جہنم میں کیوں زیادہ ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم لعنت بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ یعنی عورتیں ذرا ذرا سی بات پر اپنی زبان پر لعن طعن کے کلمات ادا کرنے لگ جاتی ہیں، بچوں سے ناراض ہو کر لعن طعن کرنے لگ جاتی ہیں، یا کسی اور سے لڑائی جھگڑے کے وقت یا شوہر سے لڑتے جھگڑتے وقت زبان درازی شروع کر دیتی ہیں اور ناشکری کا راستہ اختیار کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گی۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسی عورتیں جو باریک تنگ اور نیم عوریاں لباس پہنتی ہیں، اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، اور اسی طرح کچھ ایسی عورتیں ہیں جو مردوں کو اپنی طرف رجھانے اور مائل کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں جانے والی دو قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک وہ لوگ جن کے پاس بیل کے دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو یعنی اپنی رعایا کو ماریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری قسم وہ ہے وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں، ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح یعنی بالوں میں جوڑے لگانے کی وجہ سے ایک طرف جھکے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی، نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہوگی۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں جانے والی عورتوں کی جو نشانیاں اس حدیث میں بیان کی ہیں وہ کیا ہیں؟ کاسیات، عاریات، کپڑے پہنی ہیں لیکن کپڑا اس قدر تنگ ہے یا اتنا باریک ہے جس کی وجہ سے کپڑے پہننے کے حکم میں ان کا شمار نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، یعنی بہت تنگ کپڑا ہے کہ جسمانی حیت اور قد و قال کو باہر سے محسوس کیا جا رہا ہے ان کے تنگ کپڑے کی وجہ سے، یا اس قدر باریک کپڑا ہے کہ جس سے باہر سے ہی تمام اعضاء جسمانی عیاں ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور دوسری صفت ان جہنمی عورتوں کی ہوگی ممیلات مائلات، یہ مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں، یعنی خود برائیوں میں ملوث بھی ہیں کہ کوئی بھی ان کا ہاتھ پکڑے لے جائے، اور دوسرے یہ کہ دوسروں کے لیے فتنے کا باعث بھی ہیں
کہ ان کو اپنی طرف رجھانے کے لیے، اپنی طرف کھینچنے کے لیے حرکتیں کرتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ یہ اپنے سروں پر جو جوڑے وغیرہ لگاتی ہیں یا بالوں کو جوڑتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح نظر آتے، یعنی اونچی سی کوہان ڈیل نکلی رہتی ہے جو ایک طرف جھکی ہوئی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گی۔ ولا یجدن ریحها، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جبکہ جنت کی خوشبو بڑی دور دور سے آ رہی ہوگی، لیکن یہ ایسی بدبخت عورتیں ہوں گی کہ جن کو جنت کی خوشبو تک میسر نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ خواتین امت کو ان احادیث پر غور کر کے اپنے عادات و اطوار کو سنوار لینا چاہیے، اور جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ چیز جہنم میں لے جاتی ہے، چاہیے اس سلسلے میں اپنی اصلاح فرما لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، پکا سچا مسلمان بنائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔